إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزاوار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور اس کی محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بعدہ انگن تو بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر، آمین۔ خطبہ جمعے کو ایک چھوٹے سے سوال سے شروع کرتے ہیں، اور اس سوال کا جواب اگر آپ کو معلوم ہے تو یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے، آپ اس کا جواب مجھے نہ دیں، اپنے من میں سوچیے، اور اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارا یہ ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا اور اس آزادی میں تمام دھرم کے لوگوں نے مل کر حصہ لیا اور خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ اس دیش کو آزاد کرا لیا۔ آزادی کے بعد جب نئی سرکار بنی، نئی حکومت بنی اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر، تو اس نئی سرکار میں جو الگ الگ پد ہوتے ہیں، کوئی کوئلہ منتری ہے، کوئی کپڑا منتری ہے، کوئی ریل منتری ہے،
کوئی بینک کا گورنر ہے, RBI کا. اس طریقے سے الگ الگ پد دیے جاتے ہیں جب کوئی سرکار بنتی. سوال یہ ہے کہ اس دیش کے اندر جب سب سے پہلی بار سرکار بنی آزادی کے بعد, تو جو شکشا منتری کا پد تھا, شکشا منتری یعنی کہ وزیر تعلیم, تو یہ پد آپ کو پتا ہے کس کو دیا گیا؟ اس دیش کے اندر سب سے پہلی بار آزادی کے بعد جو تعلیم کا, شکشا کا, ایجوکیشن کا جس کو منتری بنایا گیا وہ ایک مسلمان تھا, اور دنیا جس کو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس دیش کے پہلے شکشا منتری تھے, پہلے وزیر تعلیم. تعلیم کا شعبہ, علم کا شعبہ, شکشا کا وبھاگ یہ ایک مسلمان کے ہاتھ میں دیا گیا کہ آپ اس وبھاگ کو چلاؤ گے, آپ اس کے ذمہ دار. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزادی کے وقت تک مسلمانوں کے اندر پڑھائی کا, لکھائی کا, تعلیم کا رجحان بہت زیادہ تھا, اور لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے اور خوب شوق سے پڑھاتے تھے. اسی لیے جب اس دور کے اندر جب وبھاگ بانٹنے کی باری آئی تو سب کو الگ الگ وبھاگ دیے گئے کہ بھئی آپ کوئلہ منتری, آپ ریل منتری, آپ یہ منتری, آپ وہ منتری, اس طریقے سے بنائے گئے. لیکن پورے آزاد بھارت کے اس دیش کا جس کو شکشا منتری بنایا گیا وہ ایک مسلمان کو بنایا گیا, مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو. یہ ہمارا لیول تھا, یہ ہمارا گراف تھا اس دور میں جب ہمارا دیش انگریزوں سے بالکل نیا نیا آزاد ہوا. ہم لوگ پڑھائی پر اتنا دھیان دیتے, اتنا دھیان کہ پہلے شکشا منتری بنے کون؟ مسلمان کو بنائے. وہ لیول دھیرے 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 گرتا ہوا آیا, اور آج آپ کو یقین نہیں ہوگا وہ اتنا اونچا گراف, اتنا اونچا لیول پڑھائی کا وہ گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا, یہاں تک پہنچ گیا کہ آج ہندوستان کی جو آبادی ہے مسلمانوں کی, ویسے تو سرکاری آنکڑے کچھ اور ہیں, سرکاری آنکڑے تو کچھ اور بتاتے ہیں, لیکن میرے اندازے کے مطابق پورے دیش کے اندر 30 کروڑ سے مسلمان کم نہیں ہوں گے, زیادہ ہی ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہوں گے. ان 30 کروڑ مسلمانوں میں صرف 4% ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آئی ہوگی سمجھ. اس کو آسان کر کے بتاتے ہیں. یوں سمجھ لو کہ جیسے 100 لوگوں میں سے صرف 4 لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, 96% بچوں کو اپنے پڑھاتے ہی نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ٹائم وہ تھا کہ جب ہم اس دیش کے کون ہوتے تھے؟ وزیر تعلیم ہوتے تھے, شکشا منتری بنایا جاتا تھا ہم. اور ایک دور یہ ہے, ایک ٹائم یہ آیا کہ ہماری پڑھائی لکھائی کا گراف یہ رہ گیا ہے کہ ہم میں سے 100 لوگوں میں سے صرف 4 لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے اور لکھاتے ہیں, 96 لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے لکھاتے ہیں. یہ پرسنٹیج ہو گیا ہمارا. آج اس دیش کے اندر دلت سماج جانتے ہیں آپ؟ ایک سماج ہے دلت جو بڑا پچھڑا سماج مانا جاتا تھا. کیا کیا ان کے ساتھ میں نہیں ہوتا تھا, کیا کیا اتیاچار ان کے ساتھ میں نہیں ہوتے تھے. دلت سماج کے ساتھ ان کو پڑھائی لکھائی کی بھی اجازت نہیں تھی, ان کو پڑھائی لکھائی کی بھی اجازت نہیں تھی آزادی کے وقت تک کہ تم پڑھ نہیں سکتے, تم لکھ نہیں سکتے. لیکن آج وہی دلت سماج
جس کو اس ملک کے اندر پڑھنے لکھنے کی بھی آزادی نہیں تھی، آج وہ دلت سماج تعلیم کے معاملے میں مسلمانوں سے بھی آگے ہے اور مسلمانوں سے بھی کئی % آگے نکل گئے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ 100 میں سے کتنے لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو؟ 4 لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ یہ ہمارا گراف، یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ جو 4 لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ یوں سمجھ لو یہ وہ آنکڑے ہیں کہ جو لوگ اپنے بچوں کو 8واں کلاس، زیادہ سے زیادہ 10واں کلاس، میٹرک کروا لی، ہائی اسکول کروا لیا، 10ویں کلاس تک پڑھایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو بٹھا لیا، کسی کام پہ لگا دیا، اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا، کوئی کاروبار کرا دیا، کوئی بزنس کرا دیا۔ یہ 4 لوگ جو ہیں نا 100 میں سے، یہ وہ ہیں۔ اور اس سے اوپر کی جو تعلیم ہوتی ہے، جس کو ہم BA کہتے ہیں، MA کہتے ہیں، BSc کہتے ہیں، MSc کہتے ہیں، B.Ed ہے، M.Ed ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، جج ہے، یہ اس سے اوپر کی جو پڑھائی ہے، اس میں پورے دیش کے اندر جو مسلمانوں کا آنکڑا ہے وہ جانتے ہیں آپ کتنا ہے؟ اتنا سمجھ لو کہ 100 میں سے صرف 2 لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ہائی اسکول سے اوپر پڑھاتے ہیں۔ کہ ہمارے بچے نے ہائی اسکول کر لیا، میٹرک کر لیا، 10واں پاس کر لیا، اب اس کو لا تھوڑا اور اوپر بڑھاتے ہیں، انٹر کروا دیتے ہیں، BA کروا دیتے ہیں، MA کروا دیتے ہیں، یا کوئی اور پڑھائی کروا دیتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، جس قوم کا حال یہ ہو کہ اس کے بچے یا اس قوم کے اندر 100 میں سے 2 لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں، غور سے سنو، جس قوم کا حال یہ ہو کہ جس میں 100 میں سے 2 لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ قوم کیا ترقی کر سکتی ہے؟ کیا ترقی کرے گی؟ دنیا کی تاریخ کے اندر کوئی ایک قوم ایسی دکھا دو جو جاہل ہو اور ترقی کر گئی۔ جاہل ترقی نہیں کرتا۔ ترقی کرنے کے لیے ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، ترقی کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ترقی کا ایک زینہ ہے جس کو تعلیم کہا جاتا ہے، اس کے میدان میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ ہم میں سے 100 میں سے 2 آدمی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ 100 میں سے 2 بچے پڑھتے ہوں، وہ قوم جوتے نہیں کھائے گی تو اور کیا کرے گی؟ ہر جگہ پہ دھتکاری نہیں جائے گی تو اور کیا کرے گی؟ ہر جگہ ذلیل خوار نہیں ہوگی تو اور کیا کرے گی؟ کم سے کم اللہ کے بندے، آپ کی اتنی بڑی بستی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی اتنی بڑی بستی ہے، اتنے لوگ یہاں پر جمع ہیں اور بہت سارے لوگ بھی ہیں، آپ اپنی بستی کے اندر ذرا یوں ایسے انگلی اٹھاؤ اور انگلی اٹھا کے مجھے گنا دو کتنے ڈاکٹر ہیں آپ کے یہاں، کتنے انجینئر ہیں آپ کے یہاں، کتنے وکیل ہیں آپ کے یہاں، کتنے لوگ پولیس میں ہیں، کتنے لوگ فوج میں ہیں، آپ مجھے ذرا گنوا دیجیے۔ اتنی بڑی بستی، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ فکر ہے تو کس بات کی؟ صبح کھانا کیا ہے، دوپہر میں کھانا کیا ہے، شام کو کیا کھائیں گے، کیسے کھائیں گے، بس کھانے کے مزے لے۔ پورا معاملہ پیٹ پر آ کر رکا ہوا ہے۔ صبح اٹھے بس اسی کی فکر، دوپہر میں اسی کی فکر، شام کو اسی کی فکر۔ اللہ کے بندو، اگر کچھ کرنا چاہتے ہو اس دنیا سے، اگر سکون کے ساتھ میں جانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر جاؤ، ان کو تعلیم دلوا کر، ورنہ سمجھ لینا آگے آنے والا حال اتنا برا ہے کہ آپ نے تو اپنی زندگی کاٹ لی، لیکن اگر آپ کے بچے جاہل رہ گئے، آپ کے بچے آپ کے جیسے رہ گئے، تو ان کو آپ سے بھی زیادہ پریشانیاں ہوں گی، آپ سے زیادہ تکلیفیں ہوں گی دنیا کے اندر زندگی کاٹی۔ جب آپ 50-60 سال کے ہو جائیں گے اور آپ کا بچہ 30-35 سال کا ہوگا، اور جب وہ مزدوری کر کے پسینے سے شرابور ہو کر شام کو گھر پہ لوٹ کر آئے گا، اور آپ 60-70 سال کے ہو کر سفید بال پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جب اپنے بچے کو دیکھیں گے کہ یہ مزدوری کر کے آ رہا ہے، تب اس وقت آپ کو ہوش آئے گا کہ کاش میں نے اس بچے کو پڑھا لیا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ ایک روٹی کم کھا لینا، ایک روٹی کم کھا لینا، لیکن اپنے بچے کی پڑھائی پر خاص طور سے دھیان دینا۔ آپ کتنے اچھے مدرسے میں پڑھانا چاہتے ہیں، آپ کتنے اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہیں؟ آئی لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس میں پیسہ نہیں، میرے پاس میں دولت نہیں، ہم اپنے بچوں کو کیسے پڑھائیں؟ آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ کے پاس میں دولت نہیں، آپ روزانہ یہ جو تمباکو کھاتے ہو نا، 60-70 روپے کی روز تمباکو کھا جاتے ہیں،
60 की नहीं खाते हो, 30-40 की खाते हो, 20-30 रुपए की तो खाते ही हो कम से कम। अगर अपनी औलाद को बनाने के लिए, इनको तालीम दिलाने के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनकी जिंदगी बनाने के लिए अगर आप आज से एक गुटखा कम खाने लगोगे तो क्या हो जाएगा? एक तंबाकू की पुड़िया कम खरीदोगे तो क्या हो जाएगा? एक बीड़ी का बंडल कम पियोगे तो क्या हो जाएगा? आपका वो पैसा जो तंबाकू, जो सिगरेट, जो बीड़ी का बंडल जो 10 रुपए का आता है, आप उस 10 रुपए को बचाने की कोशिश कीजिए। आप 30 रुपए का लेते हैं, 20 रुपए रोज खर्च करते हैं अपनी सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, खैनी छैनी, जिस चीज के अंदर भी आप उसके अंदर कटौती करें। वैसे तो आपको छोड़ देना चाहिए, वैसे तो आपको छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम अपनी औलाद की शक्ल देखो और इनकी हालत देखो और इनको पढ़ाने के लिए आप उसके अंदर कटौती कीजिए, कमी कीजिए। आपके पास में इकट्ठा पैसा नहीं बचता तो आप एक काम करें, काम ये करें, अपने घर के अंदर एक डिब्बा रखिए, एक छोटा सा डिब्बा अपने घर के अंदर रख लें और रोजाना अपनी बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखे में से बचा हुआ पैसा उस डब्बे के अंदर डाल दिया करें, उस गुल्लक के अंदर डाल दिया करें। कम से कम रोजाना 10 रुपए तो उसमें डालने ही डालें। ये 10-10 रुपए करके महीने में 300 रुपए आपके हो जाएंगे और आप किसी अच्छे स्कूल के अंदर अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। 300 रुपए फीस का उसका निकल जाता है। लेकिन अल्लाह के बंदो, अपने बच्चों की तालीम पर ध्यान दें। बगैर पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं है आज के दौर में। कोई कौम बगैर पढ़ाई लिखाई की तरक्की नहीं कर सकता। आज हमें परेशानी होती है, आप कहीं चले जाओ, मुसलमान डॉक्टर नहीं मिलते, मुसलमान इंजीनियर नहीं मिलते, मुसलमान वकील नहीं मिलते, मुसलमान जज नहीं मिलते, मुसलमान आज फौज में नहीं, मुसलमान आज पुलिस में नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं? किसी ने मना किया है कि आपको? अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाते हैं, कॉलेज वाले मना करेंगे कि इंजीनियर ना बनाओ? आप अगर डॉक्टर बनाते हैं तो क्या कॉलेज वाले मना करेंगे आप डॉक्टर ना बनाओ? आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप खुद तो नहीं बना रहे। आपको तो चाहिए बस 8वां गिलास पढ़ लिया, 10वां गिलास पढ़ लिया, अब ये मेरे साथ में लगेगा। अल्लाह के बंदो, इनकी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपना पेट काटो। आपको पता है हमारे इसी मुल्क के अंदर कितनी कौमें ऐसी रहती हैं जो मुसलमान नहीं हैं, अपनी जमीनें बेच बेच कर वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। हो सकता है कि आपके गांव के आसपास का भी कोई ऐसा माहौल और ऐसा मंजर आपने देखा हो जो मुसलमान नहीं है और अपनी जमीन बेच दी, खेत बेच दिया और अपने बच्चे को पढ़ाया, और पढ़ लिख कर जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो जो जमीन बेची थी ना, उससे 10 गुना ज्यादा जमीन उसने खरीद कर अपने बाप को दे दी। अगर नहीं देखा है तो सुना तो होगा ना, इस तरीके के वाकया सुनते तो होंगे। कौम में तरक्की ऐसा नहीं करती मेरे भाई। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इतनी भीड़ लगी हुई है, पूरी मस्जिद भरी हुई है, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, इसमें से अगर कुछ लोगों ने भी अहद कर लिया कि हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, जज बनाएंगे, या इस तरीके से जो भी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा दिलाएंगे, आपके गांव के अंदर आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कि क्या क्या होगा। एक आदमी अगर किसी एक जगह का, एक शहर, एक बस्ती का, एक गांव का, एक टोले का, एक मोहल्ले का एक आदमी अगर डीएम बन जाए, एक आदमी अगर एसएसपी बन जाए, पूरे गांव के वारे के न्यारे हो जाते। बोलो मैं गलत तो नहीं कह रहा? तालीम बहुत जरूरी है मेरे भाई। हमारा हाल क्या है? हम 100 में से 2 लोग ऐसे, यह आंकड़ा है हमारे यहाँ का, यह आंकड़ा है इस देश का। हमारा पूरा ध्यान खाने पर, पीने पर, ये खा लो, वो खा लो, ये ले आओ, वो ले आओ। अल्लाह के बंदो, अपने बच्चों की तालीम का भी ध्यान देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ दुनियावी तालीम या दीनी तालीम, मैं दोनों तरीके की तालीम की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा देखने में आया कि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कुरान पढ़ा लेते हैं, उर्दू पढ़वा लेते हैं। यहाँ का माहौल तो खास तौर से मैं देखता हूँ इस तरीके का है। लेकिन इस तरीके की जो तालीम होती है, जो आला तालीम, आला शिक्षा, जो इस मुल्क के एतबार से बेहद जरूरी है मुसलमानों के लिए, वो हमारे पास नहीं। तालीम बहुत अहम चीज है, इतनी अहम चीज है, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, इज़ा बलगल कल्बु
فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے، جب کوئی کتا کسی برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس برتن کو 7 بار دھو اور پہلی بار میں مٹی سے دھو۔ آج کی میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے کہ کتے کے منہ کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مٹی سے صاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج سے 1400 سال پہلے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھو اور 7 مرتبہ دھو تاکہ پورے طریقے سے وہ جراثیم ختم ہو جائے۔ کیا حکم ہے؟ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو کتنی بار دھونا ہے؟ 7 بار دھونا ہے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت کریمہ دیکھو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، ایک وہ کتا جس کو تم نے شکار کے لیے رکھا ہے، تم نے اس کو شکار کرنے کا طریقہ سکھایا، تم نے اس کو شکار کرنے کی تعلیم دی، تم نے شکار کرنے کا طریقہ اس کو سکھایا۔ اب وہ کتا شکاری ہے، شکار کرنا جانتا ہے، اس کے اندر شکار کرنے کا علم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کتے کو کسی شکار پر چھوڑ دو اور وہ جا کر اپنے دانتوں سے اس شکار کو پکڑ لے، مان لو خرگوش کو پکڑ لیا، اس دانتوں سے جا کر وہ اپنے دانتوں سے جا کر اس خرگوش کو یا اس شکار کو پکڑ لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کر تمہارا اس شکار کو کھانا جائز ہے، تم اس شکار کو کھا سکتے ہو۔ غور کرنے کی بات ہے، 2 کتے ہیں، ایک کتا ہے جو پانی میں یا برتن میں منہ ڈال رہا ہے تو 7 بار اس کو دھلنا پڑے گا، اور ایک کتا ہے اس کے اندر صرف تعلیم ہے، کس چیز کی؟ شکار کرنا جانتا ہے، وہ شکار کرنا سیکھا ہے اس نے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اگر وہ منہ سے بھی پکڑ لے تب بھی تم اس کو کھا سکتے ہو، ایک کو 7 بار دھلنا ہے اور ایک کو پکڑ بھی لے تب بھی اس کو کھانا جائز ہے۔ یہ فرق کس نے کیا؟ یہ فرق صرف اور صرف پڑھائی لکھائی نے کیا، تعلیم نے کیا، اس سے سیکھنے نے کیا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ انسان کو کتنا نکھار دیتی ہے یہ تعلیم، یہ پڑھائی لکھائی انسان کو کتنا نکھارتی ہے۔ آپ کے بات کرنے کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، آپ کے رہنے کا طریقہ، آپ کے اوڑھنے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، ہر چیز کا طریقہ بدل جاتا ہے اسی علم کی وجہ سے۔ ہم لوگ کہاں کھوئے ہوئے ہیں میرے بھائیو؟ آج ہماری پریشانیاں ہیں، آپ اسپتالوں میں چلے جاؤ مسلم ڈاکٹرز نہیں ملتے، مسلم انجینئر نہیں ملتے، عدالتوں میں مسلم وکیل نہیں ملتے، مسلم جج نہیں ملتے، کیسے ملیں گے؟ آسمان سے اتریں گے کیا؟ ہم پڑھائیں گے، ہم اپنے بچوں کو لکھائیں گے تبھی تو ملیں گے۔ تھانے میں چلے گئے، کچہری میں چلے گئے، کوتوالی میں چلے گئے اور دوسری جگہوں پر چلے گئے، مسلم پولیس والے نہیں ملتے، فوج میں مسلم نہیں ملتے۔ آپ نے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا ہی نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو اس لائق بنایا ہوتا تو یہ ہر جگہ ملتے اور ہمارے کام بڑے آسان ہو جاتے۔ آج پریشانیاں ہوتی ہیں نا وہ اسی لیے ہوتی ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا پڑتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ کیا آج اگر مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کہ آپ کو مسجد بنانا ہے، اگر مسلمانوں سے یہ کہہ دیا جائے آپ کو مسجد بنانا ہے تو مسلمان سارے لوگ اکٹھا ہو کر اور چندہ کر کے بستیوں میں گھوم گھوم کر 2 کروڑ روپے کی مسجد تو بنا دیں گے، لیکن 2 کروڑ کا کالج نہیں بنا سکتے، 2 کروڑ کی یونیورسٹی کا تعمیر نہیں کر سکتے، ایک اسکول نہیں کھول سکتے، ایک مدرسہ نہیں کھول سکتے، ایک کالج نہیں بنا سکتے، 2 کروڑ کی مسجد بنا دیں۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آج ہمیں ضرورت ہے کالجوں کی، آج ہمیں ضرورت ہے یونیورسٹیوں کی، آج ہمیں ضرورت ہے اچھی تعلیم کی۔ ہمارے بچے پڑھیں لکھیں آگے بڑھیں، اور جب ان کے اندر پڑھائی لکھائی تعلیم سب کچھ آ جائے گی تو انشاءاللہ دیکھنا اس دیش کا مسلمان بھی بڑی ترقی کرتا چلا جائے گا۔ ہم لوگوں نے تو اتنا ہی سمجھا۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں، آج پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کوئی آدمی اگر آیا اس نے کہا بھائیو میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہاں سے آیا ہوں، وہاں سے آیا ہوں، یہ میرا مدرسہ ہے، یہ فلاں جگہ ہے اور میں اس لیے آپ لوگوں کے پاس میں آیا ہوں، تو جیسے ہی وہ اعلان کرتا ہے تو ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ ہم تو غریب ہیں، ہم کہاں سے دیں گے؟ ہمیں تو دھیان رہتا نا ہماری مسجد میں فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، وہ 8-10 لوگ آتے ہیں، ان کے پاس میں پیسہ ہے، وہ دے دیں گے۔
یہی تو سوچ ہے نا ہماری، یہی سوچ ہے ہماری کہ ہم کہاں سے دیں گے، ہم تو غریب ہیں، فلاں صاحب دیں گے، فلاں صاحب دیں گے، وہ دے دیں گے، یہ ہماری سوچ میں فٹاش سے آتا ہے۔ اللہ کے بندو، آپ خود پڑھے ہوئے نہیں، اپنے بچوں کو تم نے پڑھایا نہیں۔ جو لوگ پڑھائی لکھائی کے معاملے میں کوششیں کر رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں یا اس طریقے سے تعلیمی کوئی بھی ادارہ چلا رہے ہیں، وہ آپ کے پاس میں آئے، آپ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، خود پڑھے نہیں، بچوں کو پڑھایا نہیں، ان کی مدد بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کر رہے ہیں مسلم قوم کے لیے؟ آپ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے لیے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود اپنے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنے بچوں کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اپنی قوم کے لیے آپ نے کیا کیا؟ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کسی لائق نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کا ذہن یہی بنا ہوا ہے کہ میں کیا کروں گا، میں کیسے کروں گا، تو سمجھ لیجئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ فلاں صاحب ذمہ دار ہے، فلاں صاحب ذمہ دار ہے، فلاں صاحب کریں گے، فلاں، جی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی حیثیت کے حساب سے بنایا ہے۔ ایک کے پاس میں علم ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں میں تعلیم اور علم بانٹ رہا ہے۔ ایک کے پاس میں دولت ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن دولت ہے، تو وہ پڑھنے لکھنے والوں کی مدد کر رہا ہے۔ اور ایک کے پاس میں دولت بھی نہیں ہے، لیکن جو لوگ مدرسہ چلاتے ہیں، اسکول چلاتے ہیں، اب ایک آدمی ہے، علم ہے، وہ علم کے ذریعے سے اپنی مدد کر رہا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے پاس دولت ہے، علم نہیں ہے، وہ دولت کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کر رہا ہے۔ اور ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پاس میں علم بھی نہیں، دولت بھی نہیں، لیکن اس کا خاندان بڑا ہے، لوگ اس کے پریوار کے اندر زیادہ ہیں، تو اب علم پھیلانے والوں کے یا علم کی مدد کرنے والوں کے خلاف کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں۔ آپ کیسے ساتھ دیتے ہیں؟ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خاصیت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور قیامت کے دن اس انسان سے اسی تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ بتاؤ اللہ رب العالمین کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہی کہ صبح اٹھتے تھے، کھانے پینے کی تلاش میں نکل جاتے تھے، شام کو آتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، سو جاتے تھے، نہ کبھی اپنی فکر کی، نہ اپنے بچوں کی فکر کی، اور بچوں کو بھی سکھایا تو یہی سکھایا کہ یہی تمہاری زندگی ہے، بس یہی کرنا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایک بیڑی کا بنڈل کم کر دو، تمباکو ذرا کم کر دو، لیکن ان پیسوں کو بچاؤ اور ان پیسوں کے ذریعے سے اپنے بچوں کو تعلیم دلاؤ اور اعلیٰ تعلیم دلاؤ، تاکہ آپ کا بچہ کسی لائق بن سکے اور وہ پھر کسی دوسرے کو بھی کسی لائق بنا سکے۔ ہم کیا نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کا استعمال نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ اللہ کے کرم سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے بھی ہیں، یا کچھ ایسے لوگ اس بستی کے اندر بھی ہوں گے جو کچھ اچھی تعلیم بھی رکھتے ہوں گے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسلمانوں میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی زیادہ پڑھ لکھ گیا، کسی اچھے عہدے پر چلا گیا، وہ مسلمانوں سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے، لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا ہے، محلے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیتا ہے، ان کے سلام کا جواب دینا بند کر دیتا ہے، ان سے سلام کلام بند کر دیتا ہے، رشتے دار اس میں آنے جانے کم لگتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آج پوری قوم کو دیکھو، پورے دیش کو دیکھو، آج ہمارا کیا حال ہے۔ جو مسلمان 2 کروڑ کی مسجد بنوا لیں، وہ 2 کروڑ کی یونیورسٹی نہ بنوا پائے، 2 کروڑ کا کالج نہ بنوا پائے۔ سمجھ سکتے ہو کہ آپ ہم پڑھائی کے معاملے میں کتنے پیچھے۔ اور میرے نوجوان دوستوں، میں آپ سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، قوم کے اندر امیر اور غریب سب طریقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں پڑھا پا۔ آپ دیکھو اپنے بستی کے اندر کون ایسے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس میں کتابیں نہیں، آپ کتابیں خرید کر دے دو۔ اگر ان کے پاس میں اور کسی چیز کے لیے فیس بھرنے کے لیے پیسے نہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اصلاحیت بنایا، آپ ان کی فیس بھرنے کے پیسے ادا کر دو۔
اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ بچے ہیں اسکول سے پڑھ کر آتے ہیں، پھر ان کو ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے، ٹیوشن کے لیے کوئی ٹیچر اگر پڑھاتا ہے تو پیسے زیادہ لیتا ہے، اس لیے یہ غریب لوگ اپنے بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھا پاتے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، آپ کے اندر جانکاری ہے، 23 گھنٹے آپ اپنے لیے نکالو، 1 گھنٹہ اپنی قوم کے بچوں کے لیے نکالیے۔ چاہو سارے بچے میرے پاس آیا کرو پڑھنے کے لیے، میں تمہیں پڑھاؤں گا اور فری میں پڑھاؤں گا۔ اگر تم کسی جگہ پر 200 روپئے دیتے ہو اور میں 1 گھنٹہ دے رہا ہوں، پہلے تو میں فری میں پڑھاؤں گا، لیکن اگر میں فری میں نہیں پڑھا رہا تو تم ایک جگہ 200 دیتے ہو پڑھائی کے تو مجھے 100 دیں۔ اتنا بھی نہیں کر سکتے، اپنے قوم کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے سماج کے لیے نہیں کر سکتے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں کر سکتے، ان کے بچوں کے لیے نہیں کر سکتے، تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ کس لیے ہو اس دنیا کے اندر؟ تمہارا وجود کیا ہے؟ کیا کر رہے ہو تم اس دنیا میں؟ کسی کام کے تو نہیں ہو۔ کم میں پڑھا دو، تھوڑے کم لے لو پیسے ان سے، لیکن ان کی علم پر، ان کی تعلیم پر دھیان دو میرے بھائیوں۔ اگر اس دیش کے اندر، اس دنیا کے اندر اچھے طریقے سے رہنا ہے تو بغیر علم کے، بغیر تعلیم کے آپ نہیں رہ سکتے۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی، پیارے نبی پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، کون سا گناہ ایسا جو ان کے اندر پایا نہ جاتا ہو؟ لیکن اللہ رب العالمین نے جب پہلی وحی نازل فرمائی تو کیا تھی؟ بولو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ شرک موجود ہے، بدعتیں موجود ہیں، زناکاریاں موجود ہیں، ہر طریقے کا گناہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، ماں سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ نے جب پہلی وحی نازل فرمائی تو یہ کہا کہ پڑھو پڑھو۔ جس اسلام نے، جس قرآن کے اندر پہلی وحی نازل یہی ہوئی ہو کہ پڑھو، آج ہم دیکھیے پڑھائی سے کتنی دور ہو۔ یہ ہمارا حال ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کو معلوم تھا کہ یہ قوم جب پڑھے گی تو یہ گناہوں سے بھی دور ہوگی اور دنیا کے اندر ترقیاں بھی کرتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے اس لیے پہلا حکم یہی دیا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ ہم اور آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ غور سے سنو، پیارے نبی کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، 70 مشرکین قتل کر دیے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمان غریب ہیں، آج ہم لوگ اس لیے تو نہیں پڑھاتے اپنے بچوں کو کہ غریب ہے، پہننے کو نہیں، کھانے کو نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ دیکھو مسلمانوں کا حال، مسلمان غریب ہیں، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں۔ 70 مشرک پکڑے گئے، ان سے فدیہ لیا جاتا، ان سے پیسہ لیا جاتا اور ان کو چھوڑ دیا جاتا۔ 70 لوگوں سے پیسہ لیا جاتا، جو بھی لیا جاتا اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو روٹی مل جاتی، مسلمانوں کو پیسہ ملتا، مسلمانوں کو کپڑے ملتے، اس کے ذریعے سے وہ اپنے مکان بنوا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے۔ 70 مشرکین کو قید کیا تھا اور ان 70 مشرکین کو چھوڑنے کے لیے کتنا بھی فدیہ، کتنا بھی جزیہ، کتنا بھی پیسہ لیا جا سکتا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی فکر نہیں کی، پہننے کی فکر نہیں کی، اوڑھنے کی فکر نہیں کی، مکانوں کی فکر نہیں کی، گھروں کی فکر نہیں کی، بلکہ آپ نے فرمایا او مشرکین جو قید تھے ان سے آپ نے فرمایا تم میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ ہمارے مدینہ کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دے، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں۔ یہ ہوتی ہے تعلیم، یہ ہے اہمیت، یہ ہے فکر۔ پیارے نبی چاہتے تو کتنا ان سے وصول کر سکتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں روٹی کی فکر نہیں، ہمیں کپڑے کی فکر نہیں، ہمیں تعلیم کی فکر ہے، ہمیں علم کی فکر ہے۔ جب یہ پڑھ جائیں گے، لکھ جائیں گے، کسی لائق بن جائیں گے تو یہ کپڑا بھی خرید سکتے ہیں، یہ زمین بھی خرید سکتے ہیں، یہ مکان بھی بنوا سکتے ہیں، یہ اچھا کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر علم ہی نہیں ہوا ان کے پاس میں تو یہ ساری چیزیں بھی ان کو کہاں سے ملیں؟ میرے بھائیوں،
اپنے گھروں کے اندر ایک چھوٹا سا ڈبہ رکھیں، اور وہ چھوٹا سا ڈبہ اگر آپ ایک ساتھ اکٹھا پیسے نہیں دے سکتے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے تو روزانہ آپ جتنا بھی کما کے لاؤ اس میں سے 10 روپے 15 روپے 20 روپے روزانہ اس ڈبے میں ڈال دیا کرو، اور وہ ڈبہ مہینے میں کھولا، بچے کی تعلیم کے لیے جو بھی ہو اس میں سے نکال کر آپ ادا کر دو۔ یہ بڑا آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو تعلیم کے تعلق سے آپ لوگوں سے جتنی دیر بات کی جائے میرے بھائیوں اتنا ہی کم ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے مسلمانوں کا تعلیم کے تعلق، میں کتنی مثالیں آپ لوگوں کو دوں اور کتنی چیزیں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ میرے بھائیوں یہاں پہ جب جانا یہ عہد کرنا کہ ہماری زندگی جیسے کٹی ہے ویسے کٹ گئی، لیکن اب ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے، اور میں بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا چھوٹے ہیں بڑے ہیں یا اس سے زیادہ بڑے ہیں، میں ان تمام بچوں سے کہنا چاہوں گا جو پڑھتے ہیں اپنے ماں باپ کے پیسے کو برباد نہ کریں، بلکہ اپنی پڑھائی پر دھیان دیں، اپنی تعلیم پر دھیان دیں اور کسی لائق بن کر دکھائیں، کسی لائق بن کر دکھائیں۔ تعلیم معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی بھی قوم بغیر تعلیم کے ترقی نہیں کرتی۔ آپ دیکھو نا اپنی بستی کے اندر کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے وکیل ہیں آپ کے یہاں، کتنے لوگ سرکاری عہدے پائے ہوئے ہیں، بتائیے مجھے۔ جہاں ایسے لوگ ہیں شروع کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانا، اچھی تعلیم دلانا، تو پتہ چلا کہ یہ بستی ہے مسلمانوں کی، اس میں کتنے بچے انجینئر ہیں، کتنے بچے ڈاکٹر ہیں، کتنے بچے وکیل ہیں، کتنے جج ہیں، کتنے یہ ہیں، کتنے وہ ہیں۔ تو وہ بات جو آئے گی وہ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تو نہیں آ سکتی۔ اس لیے میرے بھائی سب کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا۔ غیروں کو دیکھو اپنی زمینیں بیچ بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بہترین تعلیم دلاتے ہیں، کم کھاتے ہیں لیکن بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو کچھ بھی ہے بس کھانا پینا ہے۔ میرے بھائی اس چیز پر دھیان دو، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔